اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا
فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه
وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم، وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت،
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. یاد آئی نا تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا یاد آئی تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا کربلا جا کے ہمیں بھولنا جانا بابا یاد آئی نا تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا ہائے کسی گلا کس کی شکایت لکھوں ہائے کسی کا گلا کس کی شکایت لکھوں ایک نامہ تو کسی نے بھی نہ لکھا بابا
یاد آئی نا کہہ گئے تھے میرے بھائی تمہیں لے جاؤں گا، کہہ گئے بھائی تمہیں لے جاؤں گا، کیا ہوا آئے نہ لینے میرے بھیا کربلا جا کے ہمیں بھول نہ جانا بابا، یاد آئی میں سمجھتی ہوں کہ بھائی نے رچا لی شادی، میں سمجھتی بھائی نے رچا لی شادی، اس لیے آئے نہ لینے میرے بھیا بابا، کربلا جا کے ہمیں بھول نہ جانا بابا، یاد آئی نا اب تو بس گئے بھی میرا گھٹنیوں چلتا ہوگا، اب تو بس گئے بھی میرا گھٹنیوں چلتا ہوگا، میرے بھائی کو میرا نام بتانا بابا، کربلا جا کے ہمیں بھول نہ جانا بابا، یاد آئی نا سور صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ و یاسین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے کربلا کی طرف روانگی کے موقع پر آئیے ہم سب سے پہلے اس غم کی رات کی تعزیت اور پرسہ اور کنڈولنس امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس شب غم کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے سورہ حج کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب ہے مائیگریشن، ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یا اور آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اپنے وطن کو چھوڑنا۔ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ فرما رہا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور پھر وہ مار دیے گئے، ثم قتلوا او ماتوا، یا وہ اپنی موت نیچرل موت مر گئے، اللہ کے راستے میں نکلے تھے، یا مار دیے گئے یا مر گئے۔ لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ انہیں بہترین رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ہے آیت، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مائیگریشن کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں، اس مائیگریشن کے دوران، اس سفر کے دوران، اس سفر میں یا وہ مار دیے جائیں یا وہ مر جائیں، اللہ کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اس لیے اللہ انہیں بہترین رزق عطا کرتا ہے۔ یہاں دو باتیں آپ کی خدمت میں واضح کر دوں، پھر اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں۔ آج جو یہ مجلس ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے اور امام پہنچے ہیں کہاں؟ جو امام کا ڈیسٹینیشن ہوا ہے وہ ہے کربلا، اور کربلا میں شہادت ہو گئی۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، ہم اہل بیت سے کیوں مانگتے ہیں؟ دوسری بات، اہل بیت زندہ ہیں یا جو دوسروں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، جو دنیا سے جو مر گیا وہ بس مر گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے ان دونوں باتوں کا جواب دیا ہے کہ اہل بیت سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ دونوں باتوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس اللہ نے جو جواب پیش کیا ہے وہ بیان آپ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلی بات، ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں اہل بیت سے؟ دوسری بات کہ وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں، اگر وہ مار دیے جائیں یا مر جائیں اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ پہلا سوال، کیا وہ زندہ ہیں یا مر گئے؟ جیسے ہم سارے لوگ آتے ہیں اور ایک دن مار دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے، اور ختم ہو جاتے ہیں سارے انسان۔ اہل بیت بھی کیا ایسے ہی ہیں یا اہل بیت الگ ہیں؟ اہل بیت کون؟ حسین کون ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں؟
اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ جب امام حسین کے بھائی نے محمد حنفیہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو کیا فرمایا تھا کہ مجھے نہ حکومت چاہیے نہ بادشاہی چاہیے، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، انہیں ریفارم کر سکوں، انہیں ٹھیک کر سکوں، سدھار سکوں، ٹھیک ہے، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کے اوپر لوگوں کو چلا سکوں۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام پھیلانے کے لیے نکلیں۔ اسلام پھیلانے کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے کام کرنے کے لیے نکلیں، اللہ کے کام کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی حالت میں وہ مار دیے جائیں تو اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ جواب، رزق اس کو ملتا ہے کہ جو زندہ ہو، مردے کو رزق نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ کیا مردے کو کوئی گفٹ دیتے ہیں؟ مرا پڑا ہوا ہے، جا کے اسے بھائی یہ گفٹ لے لیجئے، موبائل لے لیجئے، یا یہ فلاں چیز لے لیجئے، میں پرفیوم دے رہا ہوں گفٹ میں، یا کپڑا دے رہا ہوں گفٹ میں، ایک لباس دے رہا ہوں، اچھا سا کپڑا دے رہا ہوں گفٹ میں، ایک موبائل دے رہا ہوں گفٹ میں، ایک گھڑی دے رہا ہوں گفٹ میں۔ آپ مردے کو دیتے؟ کوئی مردے کو نہیں دیتا، زندہ کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مر جائے اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ تو رزق جب انسان یہ بات سمجھتا ہے تو اللہ، وہ تو اللہ ہے، وہ ایک مردہ کو کیوں رزق دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے رہتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ اہل بیت زندہ ہیں اور زندہ ہی کو رزق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم اہل بیت سے کیوں مانگتے ہیں؟ اہل بیت سے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ اہل بیت دے سکتے ہیں، اہل بیت دے سکتے ہیں۔ اچھا، اہل بیت تو دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہیں، زندہ ہیں، لیکن اب انہیں وہاں پر اس رزق کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تو انہیں وہاں رزق کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو جنت میں ہی ہیں، وہ تو ہیں ہی جنت کے مالک ہیں، وہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت تو ان کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، وہ تو ہیں ہی جنتی، وہ تو آئے ہی ادھر سے تھے اور وہ اپنے گھر چلے گئے، تو ان کو ضرورت کیا ہے اس رزق کی؟ اور اللہ کہہ رہا ہے ہم دیتے ہیں رزق۔ تو جب وہ رزق دیتے، کسی عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی تھی جو میں کوٹ کرنا، اہل بیت کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت ادھر سے رزق لیتے ہیں اور ادھر اپنے چاہنے والوں میں اس رزق کو بانٹ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہم حسین پر روتے ہیں، ہم حسین پر گریہ کرتے ہیں، ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، ہم سڑکوں پہ آ کر کے حسین کو یاد کرتے ہیں، ہم گلیوں میں حسین کو یاد کرتے ہیں، ہم چیخ کر حسین پر روتے ہیں، ہم یا حسین کرتے ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نجف اشرف میں رہتے تھے۔ یہ وہ عالم دین ہیں کہ جن کو امام زمانہ علیہ السلام نے سامنے آ کر کے ان کے مجتہد ہونے کی سند دی تھی اور فرمایا تھا کہ تم مجتہد ہو اور فتویٰ دینا شروع کرو۔ عزیزان محترم، شیخ مرتضیٰ انصاری ایک سال عاشورہ کا دن تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے دروازے پر کھڑے تھے، سامنے سے ماتم کرنے والوں کے دستے گزر رہے تھے، لوگ ماتم کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں گزر رہے تھے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کھڑے ہوئے رو رہے تھے، لوگ زور زور سے یا حسین کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اسی وقت جو شہر کا گورنر تھا اور اس وقت جو حکومت تھی وہ آپ نے سنا ہوگا اوٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، جو ترکی کا تھا، ایک عثمان جو بادشاہ تھا اور اس نے بہت سارے کانٹیننٹ پر، بہت سارے ملکوں کے اوپر حکومت کی ہے اور جس کی حکومت 600 سال تک چلی ہے۔ اس کی اولاد کی، پھر اولاد کی اولاد آئیں، وہ سب حکومت کرتی رہی، یہ سب ملا کر کے ٹوٹل اوٹومن امپائر 600 سال یا اس سے زیادہ کا ہے۔ اس زمانے کا یہ گورنر ہے اور انہی کا گورنر ہے، اوٹومن امپائر کا، سلطنت عثمانیہ کا گورنر ہے یہاں عراق میں۔ اس کا نام ہے آفندی۔ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اے شیخ، میں آپ کو جانتا ہوں۔ شیخ فرماتے میں بھی تم کو جانتا ہوں، تمہارا نام آفندی ہے، کس کام سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ دیکھیے، جب بھی عاشور آتی ہے، جب بھی محرم آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم والے چیخ چیخ کر کے ماتم کرتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، یہ جوان، یہ بزرگ، یہ سب یا حسین کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا ہم بھی حسین کی عزت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ حسین پر ظلم ہوا اور حسین مظلوم تھے، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن چیخ چیخ کر کے یہ ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیخ چیخ کر یا حسین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا اچھا جواب دیا شیخ مرتضیٰ انصاری نے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری فرماتے ہیں سنو،
ہم شیعہ قوم وہ ہیں جو ایک بار دھوکہ کھا چکے ہیں، اب دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے۔ کہنے لگا کیسا دھوکہ؟ شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں کہ سنو، غدیر میں مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، دنیا نے انکار کر دیا، 1,00,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر تھے لیکن انکار کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیخ چیخ کر کے ہم نے علی کی ولایت کو دنیا کے سامنے نہیں بیان کیا تھا۔ اب ہم اس لیے حسین کی مظلومیت کو چیخ چیخ کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا حسین کو نہ بھولنے پائے، اس لیے کہ حسین کو یاد رکھے گی تو انہیں غدیر بھی یاد آ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ حسین نے سارے نبیوں کی محنتوں کو زندہ رکھا ہے، حسین نے غدیر کو بھی زندہ رکھا ہے۔ عزیزان محترم، حسین پر رونے کا کتنا ثواب ہے۔ ہم حسین پر روتے ہیں، اور اہل بیت کا غم قسم خدا کی معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ میں نے قسم کھائی ہے خدا کی، یہ معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے؟ کوئی دنیا میں کسی کا بھی دنیا سے گزر جائے، اللہ سب کے رشتہ داروں کو، والدین کو، اولاد کو، بھائی بہنوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو لمبی زندگی عطا کرے۔ اگر کوئی دنیا سے گزر جائے کسی کے ماں باپ، کسی کی اولاد، کسی کے بھائی بہن، کتنے دن تک روتا ہے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 10 مہینہ، 1 سال، 5 سال، بس۔ اس کے بعد جب مرنے والے کا تذکرہ ہوگا تو غم تو ہوگا، افسوس تو ہوگا، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہمیشہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ سوچئے آپ 1400 سال سے جب بھی اہل بیت کا غم بیان ہوتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اسے معجزہ کہوں یا اللہ کا وعدہ کہوں؟ اللہ نے قرآن میں آلریڈی وعدہ کیا ہوا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حسین نے اللہ کی یاد کو باقی رکھا، اللہ نے کہا حسین میں تمہاری یاد کو قیامت تک باقی رکھوں گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے اتنے پاور، اتنے اختیار حسین کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اہل بیت کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اتنے سارے اختیار، سارے اختیار۔ آپ سوچئے بچپن سے یہ عالم ہے، کوئی اولاد مانگنے آئے اولاد دے دیا، کوئی بیمار ہو تو شفا دے دیا۔ آج بھی حسین معجزے دکھا رہے ہیں، آج بھی حسین دنیا کو عطا کر رہے ہیں، جس کو جو چاہیے۔ ہمارا مولا اتنا کریم ہے، اللہ اکبر۔ آپ اللہ سے کہیے الہی بحق الحسین وجدہ و ابی و امہ و اخی، اتنا کہہ کر کے جو بھی دعا مانگی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، جو بھی مانگے سب کو عطا کر رہے ہیں۔ اب سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے مذہب کے ایک اور عالم دین ہے جن کا نام ہے سید بحر العلوم۔ سید بحر العلوم پیدل جا رہے تھے سامرہ زیارت کرنے کے لیے، راستے میں ان کے دماغ میں خیال آیا، خیال یہ آیا کہ اماموں نے فرمایا ہے، ہمارے اماموں نے، معصومین نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو ہر قدم پر جتنے اسٹیپس اس کے ہوتے ہیں، جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے لے کر کے قبر حسین تک جتنے اسٹیپس ہوتے ہیں، ہر اسٹیپ پر، ہر قدم پر اسے ایک قبول حج اور ایک قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ قبول حج الگ چیز ہے، ایک تو ہو گیا حج، ایک ہو گیا عمرہ، انسان نے کر لیا، ہو سکتا ہے بہت ساری مسٹیکس ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے کمپلیٹ اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچا ہو، کہیں تلبیہ کہنے میں، کہیں ارکان حج انجام دینے میں، لبیک اللہم لبیک کہنے میں، کہیں کچھ ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیک ہو جائے، لیکن یہاں تو امام کا پرومس ہے، وعدہ ہے کہ جو حسین کی زیارت کرنے جائے ہر قدم کے اوپر اسے ایک قبول حج اور ایک قبول عمرے کا ثواب اللہ دے گا۔ قبول یعنی کمپلیٹ۔ اب آپ سوچئے یہاں سے کوئی کربلا جائے، بھلے وہ بائی ایئر جائے، پلین میں جائے، لیکن یہاں سے وہاں تک جتنے قدم بنتے ہیں اتنے قدم کا ثواب، اتنے قدم پر، ہر قدم پر اسے ایک قبول حج ایک قبول عمرے کا ثواب، اتنا بڑا ثواب ہے حسین کی زیارت کا۔ سید بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا ثواب حسین کی زیارت کا کیسے ہے۔ دوسرا سوال، وہ کہتے ہیں دوسرا ایک اور سوال دل میں پیدا ہوا کہ جو حسین، امام نے فرمایا ہے، معصومین نے فرمایا ہے، جو حسین پر روئے، حسین کے غم میں نکلنے والے آنسو انسان کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرا دیتے ہیں۔ اللہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اس بندے کے جو حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کو رونا چاہیے، جب حسین کا غم ہو تو رونا چاہیے، ضرور آنسو بہائیے۔ عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں، سید بحر العلوم کہتے ہیں میں سوچتا ہوا چلا جا رہا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ سامرا، کہ مجھے اس سوال کا جواب مل جائے۔ دیکھیے سوال کرنے والے بھی الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مولانا لوگوں نے سوال کیا تھا پریشان کرنے کے، سب معلوم ہے کتاب میں پڑھ کے آئے پھر بھی سوال کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی اس ٹائپ کے سوال کرنے والے ہوتے ہیں جو ایک مولانا پر رکتے نہیں ہیں، ان سے بھی وہی سیم کوشچن ان سے بھی پوچھا، ان سے بھی پوچھا، ان سے بھی پوچھا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوتے، کسی سے بھی کنونس نہیں ہوتے، خود بھی پریشان ہیں، ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ یہ سب گناہ ہے، گناہ ہے، اسے حرام کہا جاتا ہے۔ کسی کو پریشان کرنا، کسی کو اذیت دینا، یا کسی کی توہین کرنا، ڈس رسپیکٹ کرنا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا عالم سے علم سیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے سیکھو، پریشان کرنے کے لیے نہ سیکھو، ورنہ جو تمہارے پاس دین ہے وہ بھی نکل جائے گا، وہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ سید بحر العلوم یہ سوال دل میں اٹھ رہے ہیں کہ کیسے حسین کی جو زیارت کرنے جائے، ایک ہر قدم کے اوپر ایک قبول حج، ایک قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور جو حسین پر روئے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال اتنے میں سامنے سے دیکھا کہ ایک سید تشریف لا رہے ہیں، خوبصورت نورانی چہرہ سید ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ وہ سید آئے اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں سید بحر العلوم کو، یہ بھی جواب دیتے ہیں۔ وہ سید فرماتے ہیں کہ اے بحر العلوم، آپ پریشان ہیں، آپ کے سوال ہیں کہ کیسے حسین کی زیارت پر جانے والے کو ہر قدم پر ایک قبول حج، ایک قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور جو حسین پر روئے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہی آپ کا سوال ہے، آپ پریشان ہیں نا، آپ کنونس ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں میں کنونس ہونا چاہتا ہوں۔ وہ سید کہتے ہیں میں آپ کی مدد کروں؟ بالکل، مجھے بتا دیجئے، میں کنونس ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ سید کہتے ہیں آپ بیٹھیے، ایک کنارے جہاں گھاس وانس تھی وہاں پر بٹھایا، آپ بھی بیٹھیے ہم بھی بیٹھتے، دونوں بیٹھ گئے۔ اب سید کہتے ہیں کہ اے سید بحر العلوم، دونوں سید ہیں، یہ بھی سید اور وہ بھی، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سید بحر العلوم میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں گیا شکار کرنے کے لیے۔ اس نے دور سے ایک ہرن کو دیکھا، اس ہرن کا شکار کرتے 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 چلا گیا، اپنے آدمیوں کو پیچھے روک دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہ آئے، میں اکیلا اس ہرن کا شکار کروں گا۔ چلا گیا، جنگل میں اتنی دور چلا گیا کہ شکار تو اس کو ہاتھ نہیں آیا، ہرن تو بھاگ گیا۔ یہ پریشان ہے، جب اس نے مڑ کر کے دیکھا واپس جانے کے لیے تو اب یہ راستہ بھٹک گیا، بھوک اور پیاس سے پریشان ہے، جنگل میں اتنی دیر ہو چکی اور اتنا بھوکا اور پیاسا ہے، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کو لایا نہیں ہے، اتنا پریشان ہے کہ گھوڑے سے نیچے گر گیا ہے، بھوک اور پیاس سے بے حال ہو چکا ہے۔ اب یہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے ایک امید بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی نظر آ جائے جو مجھے کچھ تھوڑا سا پانی پلا دے یا کچھ پلا دے اور کھانا کھلا دے۔ اس نے دور دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس کے دل میں امید جاگی، خیمے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک ہسبینڈ اور وائف موجود ہیں، دونوں کو سلام کرتا ہے، اس کی حالت بالکل بری ہو رہی اور زمین پر گر گیا، سلام کر کے زمین پر گر گیا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی کچھ کھانے کو ہو تو کھلا دو، کچھ پانی پینے کو ہو پلا دو، تمہارا احسان ہوگا، اس لیے کہ میں مرنے والا ہوں، اگر مجھے تھوڑی دیر اور کچھ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اس خیمے میں ایک بکری تھی، اس بکری کا دودھ دو کر کے یہ لوگ پیتے تھے اور دور جا کر کے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتے تھے، اس طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا اس بادشاہ سے، وہ پہچان نہیں پائے گی یہ بادشاہ، اور بادشاہ نے بھی نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، ظاہر پریشانی میں وہ کیا بتائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، ایسی حالت میں بادشاہ کیا، غریب کیا، امیر کیا۔ جس وقت زندگی پر بن جاتی ہے نا، اس وقت کچھ نہیں یاد رہتا کہ ہم کیا ہیں، جب زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اس وقت بس یہ یاد رہتا ہے کیسے زندگی بچانی ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ سنا، وہ بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ اندر آئیے، بیٹھیے آرام سے، ہمارے پاس یہ بکری ہے، ہم اس کا دودھ دوہتے ہیں اور یہی ہمارے پاس ہے، اور آپ کے کھانے پینے کا سامان دور سے لانے میں ہم کو دیر لگے گی،
اتنی دیر میں شاید آپ مر بھی جائیں، اس لیے ہم اسی کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت آپ کو کھلا دیتے ہیں، پانی پینے کے لیے ہم دور سے لے آتے ہیں۔ بکری کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت پکا کر کے اس بادشاہ کو کھلایا گیا، پانی لا کر کے پلایا، بادشاہ کھڑا ہوا، اٹھ کر کے کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری زندگی بچا لی، اگر آپ میرے کھانے پینے کا انتظام نہ کرتے تو میں مر گیا ہوتا۔ یہ کہہ کر کے چلا گیا، شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ اب یہ اپنے آدمیوں کے پاس آیا، کسی طریقے سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے اپنے آدمیوں تک پہنچ گیا، آدمیوں کو لے کر کے محل میں آیا اور پھر اس نے پوچھا اپنے آدمیوں سے، ان کو پوری سٹوری بتائی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جنہوں نے میری جان بچائی، وہ جنگل میں جو لوگ تھے، جو ہسبینڈ وائف تھے جنہوں نے میری جان بچائی، مجھے انہیں کیا دینا چاہیے، ان کا کیا حق بنتا ہے کہ میں انہیں کیا دوں؟ کسی نے کہا آپ ان کو 100 درہم دے دیجئے، کسی نے کہا 100 دینار دے دیجئے، گولڈ کے سکے، سونے کے سکے دے دیجئے، کسی نے کچھ کہا۔ بادشاہ نے کہا سب غلط، سب کے جواب غلط۔ میں بتاتا ہوں، اگر وہ دونوں ہسبینڈ وائف یہاں آ جائیں اور مجھ سے کہیں کہ اپنی حکومت اور اپنی بادشاہی دے دو، اپنی کرسی ہمیں دے دو، تو میں انہیں بادشاہی بھی دے دوں تب بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے میری جان بچائی ہے۔ اگر جان ہی چلی گئی ہوتی تو پھر یہ بادشاہت کس کام کی تھی، یہ خزانے کس کام کے تھے، یہ دولت کس کام کی تھی اگر میری جان چلی گئی ہوتی؟ انہوں نے جان بچائی ہے، اس لیے بادشاہ یہ کہے گا کہ میں سب کچھ بھی دے دوں گا انہیں، تب بھی کم ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس سید نے سید بحرالعلوم کو یہ قصہ سنایا تو پھر ایک سوال کیا، اب سمجھے میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ کہنے لگے ہاں بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں، آپ نے واقعہ بڑا اچھا سنایا۔ سید کہتے ہیں کہ اے سید بحرالعلوم سنو، میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح بادشاہ کی جان خطرے میں تھی، وہ جنگل میں رہنے والے زن و شوہر نے، ہسبینڈ اور وائف نے اس کی جان کو بچا لیا، تو اب اس پر ضروری ہے کہ اگر پوری دولت مانگ لیں، پوری حکومت مانگ لیں تو اسے دینا پڑے گا۔ بس اسی طرح اللہ کا اسلام خطرے میں تھا، ڈوبنے والا تھا، مٹنے والا تھا، ختم ہونے والا تھا۔ حسین نے اپنی جان دے کر کے اسلام کو زندہ کر کے اٹھا دیا، زندہ کر کے کھڑا کر دیا، زندہ کر کے اسے باقی رہنے کی زندگی دے دی۔ تو اب اللہ پر بھی ضروری ہے کہ حسین کو سارے اختیار دے دے کہ اے حسین سب کچھ تمہیں ہم نے دے دیا ہے، اب جو تمہاری زیارت کرنے آئے اسے ہر قدم پر ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کروں گا، اور جو تم پر روئے گا اس کے آنسو کے بدلے میں اس کی گناہیں معاف کر دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ سید بحرالعلوم مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے کہ میرے سوالوں کا جواب مل گیا۔ سید بحرالعلوم بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر جب سامنے دیکھا تو جو سید بتا رہے تھے وہ نظروں سے غائب ہو چکے تھے، سمجھ گئے کہ یہ ہمارے زمانے کے امام تھے، یہ 12ویں امام تھے کہ جو آئے تھے اور آ کر کے میری مشکل کو حل کر دیا۔ عزیزان محترم، پہچانا آپ نے حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا درجہ کیا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ عزیزان محترم، ایک آخری بات اور آپ کو سنا دوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ ابراہیم امینی، ان کے بیٹے ڈاکٹر امینی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، سنیے گا، دیکھا بہترین حالت میں جنت میں۔ میں نے کہا کہ بابا آپ کو تو ایسی جگہ پر ہونا ہی چاہیے تھا، آپ نے بڑی کتابیں لکھیں، بڑا دین کا کام کیا، بہت سارے کام کر ڈالے آپ نے۔ کہنے لگے کہ وہ سب باتیں تو تمہاری ٹھیک ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت تم مجھے اتنی اچھی حالت میں دیکھ رہے ہو، کیوں؟ کہنے لگے بابا بتائیے کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ہمیشہ مجلس حسین میں شریک ہوا کرتا تھا اور زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا۔ سنو، جہاں بھی مجلس حسین ہو ضرور جایا کرو، اللہ تمہیں جنت میں بہترین درجے پر رکھے گا۔ ابھی تو کرونا کی وجہ سے مجلسیں بند ہیں، اس لیے جو آپ کے گھروں میں مجلسیں ہو رہی ہیں اس کو آپ اوائڈ نہ کیجئے، وہی مجلس ہے، اسی کو سنیے، اچھی طرح سے بیٹھ کر کے سنیے، اور جیسے آپ مجلس میں امام باڑے میں آ کے سنتے ہیں۔ اور اگر جب یہاں انشاءاللہ یہ کرونا کی وبا ختم ہو اور یہاں عزا خانہ کھل جائے، امام بارگاہ کھل جائے، تو کبھی بھی گھر میں نہ بیٹھیے، مجلس حسین میں ضرور آئیے۔ پھر علامہ ابراہیم امینی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، اگر مجلس میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے
تو زیارت حسین پڑھ لینا، زیارت عاشورہ پڑھ لینا۔ عزیزان محترم، حسین کون ہے؟ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں۔ حسین نے سب سے پہلے جسے بچایا ہے وہ ہے اسلام، اور حسین نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی بھی مسلمان ہو، ہمارا چاہنے والا ہو، آئے ہمارے دروازے پر، ہم اسے بچا لیں گے۔ عزیزان محترم، حسین نے اسلام بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ حسین کو سب سے زیادہ کیا پسند تھا آپ جانتے ہیں؟ مدینہ۔ کیوں پسند تھا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جنہیں چاہتے تھے وہ نانا رسول اللہ کی قبر وہاں ہے، سب سے زیادہ جنہیں چاہتے ہیں اس ماں کی قبر، جناب سیدہ کی قبر جنت البقیع میں ہے، جس بھائی سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ بھائی جنت البقیع میں، جہاں اتنے چاہنے والے ہوں۔ کیا حسین چھوڑ کر کے چلے جائیں گے دوسری جگہ؟ حسین کی سب سے پسندیدہ جگہ جو تھی مدینہ۔ لیکن جب اسلام پر وقت آیا، اسلام خطرے میں ہوا، اسلام کو ضرورت ہوئی، تو اپنی پسند کو چھوڑا اور اسلام کی ضرورت پوری کرنے چلے گئے۔ توجہ رکھیے گا، میں جو آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، حسین نے کیا میسج دیا ہے؟ بہت میسیجز ہیں، میں بس ایک میسج آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حسین نے بتا دیا کہ جب اسلام کا کام آ جائے تو اپنی پسند کو چھوڑ دینا، یہی حسینیت ہے، یہی وہ انسان ہے جسے حسینی کہنے کا حق ہے۔ ایک انسان کو رات میں سویا تھکا ہوا تھا، سب سے زیادہ پسند کیا تھا؟ بستر مل جائے اور اچھی سی نیند مل جائے۔ لیکن جب اسلام کا حق ادا کرنے کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، تو اپنی پسند کی جگہ بستر کو چھوڑ دو۔ حسین نے اسلام کے لیے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور کربلا آ گئے تھے۔ تم سے بستر نہیں چھوڑا جاتا، 2 رکعت نماز کے لیے بستر چھوڑ دو اور مصلی پر آ جاؤ۔ ایک عورت ہے، اسے حجاب پسند ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ماڈرن دکھانا چاہتی ہے، حجاب چھوڑ کر کے سمجھتی ہے کہ میں بہت اچھی نظر آؤں گی۔ اسلام کہتا ہے جی نہیں، آپ حجاب کے اندر اچھی نظر آئیں گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سنتے نہیں ہیں، آپ بچوں کو سنائیں، آپ بچوں کو ٹائم دیں، وقت دیں، دنیا کے پیچھے اتنا نہ جائیں کہ آپ کی جو اصل دولت ہے وہ برباد ہو جائے۔ آپ کی اولاد، وقت دیں، انہیں کنونس کریں، انہیں سمجھائیں۔ جب آپ کی دوسری باتیں مان سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ آپ انہیں سمجھائیں، ان کے سر پر حجاب لائیں، یہ آپ پر واجب ہے، ذمہ داری ہے آپ کی۔ بالغ ہو گئی بچی، سر پر حجاب لائیں۔ کوئی عورت ایسی جس کو حجاب نہیں پسند، حسین کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی پسند کو چھوڑا اور کربلا آ گئے اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ تم اپنی جو ناجائز خواہش جسے دل میں پال رکھا ہے، کیا اسے نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے؟ تمہارا اللہ کتنا خوش ہو جائے گا اگر تم سر پر حجاب لگا لو گی۔ ایک انسان ہے، اسے نشے کی عادت پڑ گئی ہے، اسے شراب بڑی پسند ہے، اسے ڈرگس بہت پسند ہے۔ حسین نے بتا دیا کہ یہ چیز اللہ کو نہیں پسند ہے، اسے چھوڑو۔ تمہیں پسند ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کو نہیں پسند ہے، ہم اہل بیت کو نہیں پسند ہے، چھوڑو اسے اللہ کی خاطر، حسین کی خاطر چھوڑو۔ حسینی بننا ہے تو چھوڑو، اس لیے کہ یہ نشہ حسین کے دشمن یزید کو پسند تھا۔ نشہ کرنے والا یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ لایا جائے گا۔ ہاں، ایک آدمی کو میوزک بڑی پسند ہے، حسین کہہ رہے ہیں تمہیں پسند ہے نا، اللہ کو نہیں پسند ہے، حسین کو نہیں پسند ہے۔ اپنی پسند کو چھوڑو، حسین کی پسند کو آگے رکھو، اللہ کی پسند کو آگے رکھو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ عزیزان محترم، کتنے میسج دیے ہیں میرے حسین نے کربلا میں، تاریخ میں لکھا ہے حسین۔ اب میں آپ کو جو ایک پوائنٹ سنانا چاہتا ہوں، تیسرے خلیفہ کا داماد ہے جس کا نام ہے مروان۔ اس مروان کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ مروان مدینے کا گورنر ہے، لیکن اس مروان کی یزید سے بنتی نہیں ہے، اور لوگوں نے یزید کو خلیفہ بنا کر کے سیریا میں بٹھا دیا ہے۔ سیریا میں جو خلیفہ ہے، معاویہ کو خلیفہ بنا کر کے لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے سیریا میں، ٹھیک ہے۔
معاویہ 15 رجب یا 22 رجب کو مر گیا. سنیے گا. جیسے ہی مرا ہے فوراً مروان سے چونکہ بنتی نہیں تھی ادھر، مروان کو اس کی پوسٹ سے ہٹایا گیا، اور یزید کے چچا کا بیٹا ہے جس کا نام ہے ولید بن عقبہ. یہ عقبہ کون تھا؟ یہ معاویہ کا بھائی تھا. سنیے گا، ابو سفیان کے 2 بیٹے معاویہ اور عقبہ. معاویہ کا بیٹا یزید، عقبہ کا بیٹا ولید. یزید نے فوراً ولید کو اپوائنٹ کر دیا اور بٹھا دیا، مدینہ کا گورنر بنا دیا. ولید مدینہ کا گورنر بنا. مدینہ میں خبر آئی کہ معاویہ مر گیا ہے. اب سب سے بیعت لی جا رہی ہے. سنیے بہت پوائنٹ کی میں جو آپ کو نقطے کی بات سنانا چاہتا ہوں. سب سے بیعت لی جا رہی ہے، سب آ کر کے یزید کے ساتھ ایگری ہو جائیں کہ یزید خلیفہ ہے. مدینہ میں 3 آدمیوں کے اوپر زیادہ زور ہے، پریشر ہے کہ یہ بیعت کر لے. کون؟ عبداللہ بن عمر، دوسرے خلیفہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اور تیسرے حسین ابن علی، کہ یہ بیعت کریں. عبداللہ بن زبیر نے کر لی، عبداللہ بن عمر نے کر لی. اب معاملہ امام حسین پہ آیا. اچھا اتنے سارے لوگ تو کر چکے تھے نا، ایک حسین نہ کرتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ بہت بڑا فرق پڑتا تھا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یزید کا پورا زور ہے کہ کسی طرح حسین بیعت کر لے. اچھا کچھ لوگوں نے نہیں بھی کی، ادھر ادھر بھاگ گئے، چھپ گئے، قبیلوں کے سردار تھے، بیعت نہیں کی یزید کی. لیکن یزید نے ان کا نوٹس بھی نہیں لیا، اتنا زیادہ نوٹس نہیں لیا. حسین پر پورا فوکس ہے. اللہ اکبر، حسین بیعت کرے، حسین بیعت کرے، حسین بیعت کرے، یہ چل رہا ہے. کیوں؟ اور بھی تو لوگوں نے نہیں کی تھی، ان کو تو نہیں مروایا. یہ حسین پر کیوں اتنا زور ہے؟ یزید بھی جانتا تھا. اب جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصل دین، اصل اسلام حسین ہے. اگر حسین نے بیعت کر لی تو پھر باقی کوئی کرے یا نہ کرے فرق نہیں پڑتا. پھر میں جو کچھ بھی کروں گا لوگ اسے اسلام سمجھیں گے، اور اگر حسین نے نہ کی تو میں جو کچھ بھی کروں گا لوگ اسے کچھ بھی سمجھیں، اسلام نہیں سمجھنے والے. اس لیے حسین پر زیادہ زور دے رہا ہے کہ حسین کسی طرح سے بیعت کر لے، اور حسین نے بیعت نہیں کی. جب ولید کے پاس لیٹر آیا اور اس کا ریپریزنٹیٹیو آیا یزید کا کہ حسین سے بیعت لو، ولید نے اپنے غلام کو بھیجا کہ حسین کو بلا کے لاؤ. اب سنیے جو میں آپ کو روایت سنانا چاہتا ہوں. غلام آیا امام حسین السلام کے دروازے پر، آپ کو ولید نے بلایا ہے، گورنر ہاؤس میں، دارالامارہ میں بلایا ہے. امام حسین السلام، اب آپ مجھے بتائیے، جس کے نانا کا دین، جس کے گھر میں قرآن اترا، جس کے گھر سے اسلام شروع ہوا، اس کے نواسے کو، جس کے نام پر یہ خلیفہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گورنر بنا بیٹھا ہوا ہے ولید، یزید وہاں خلیفہ بن کے بیٹھ گیا ہے، اس کے نواسے کو بلایا جا رہا ہے. آپ آئیے آ کے بیٹھ کے، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہیں سے تو ظلم شروع ہو گیا حسین پر. حسین آئے، اور اکیلے نہیں آئے، اپنے ساتھ 18 بنی ہاشم کو لے کر کے آئے. جب وہاں پہنچے، حسین کی رسپیکٹ میں کوئی نہیں اٹھا، کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھا ہے. یزید، ولید بیٹھا ہوا ہے. مروان اس کے بازو میں جو ڈسمس ہوا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہٹایا گیا ہے، لیکن بیٹھا ہوا ہے، وہیں پر ہے، بیٹھا ہوا ہے. یہ سب تھے تو نا ایک ہی نیچر کے لوگ تھے. بیٹھا ہوا ہے، کوئی احترام میں نہیں اٹھا. یہ کیوں نہیں اٹھے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. یہ ان کی اصلیت کیا تھی، کیوں نہیں اٹھے. ایک دن ایک ہسبینڈ وائف دونوں لڑتے ہوئے آئے 2 بچوں کو لے کر کے رسول اللہ کے پاس، اور کمپلین کی شوہر نے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں بچے جو ہیں، یہ میری بیوی کہتی دونوں میرے ہیں، لیکن میں دونوں کو اپنا نہیں مانتا. اس میں ایک خوبصورت ہے اور ایک کی شکل اچھی نہیں ہے. یہ خوبصورت والا میرا ہے اور جس کی شکل اچھی نہیں ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لے کے آئی ہے. اس نے کہیں گناہ کیا ہے، اس کے وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، میں اسے اپنا نہیں مانتا. اب اس زمانے میں DNA ٹیسٹ تو تھا نہیں اس زمانے میں، ہے نا، DNA ٹیسٹ تو کیسے پہچانے. اب سنیے گا، شوہر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوسرا جس کی شکل اچھی نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ خوبصورت والا میرا بیٹا ہے. اور ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ دونوں بچے اسی کے ہیں، یہ مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. تو کیا کریں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا.
ایک بیٹے کو ادھر بٹھایا، ایک بیٹے کو سامنے بٹھایا، دونوں کو سامنے بٹھایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بیٹے حسن حسین کو بلاؤ۔ حسن حسین آئے، چھوٹے ہیں، کم سن ہیں۔ رسول فرماتے ہیں ان کے درمیان سے گزر جاؤ، دونوں کے بیچ سے گزر جاؤ۔ امام حسن امام حسین دونوں کے بیچ سے گزرے، دونوں رسپیکٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب سنیے گا، دونوں رسپیکٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ نے اس آدمی سے فرمایا کہ سنو، یہ دونوں بچے تمہارے ہیں، اپنی بیوی کے اوپر تہمت مت لگاؤ، گناہ کرو گے، یہ دونوں تمہارے ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے کیسے پہچانا؟ رسول فرماتے ہیں جو میرے حسن حسین کی رسپیکٹ میں کھڑا ہو جائے وہ حلال کا ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ جب حسین کو دربار میں ولید نے بلایا تو ولید اور اس کا جو ساتھی تھا وہ دونوں اٹھے نہیں، حسین کے احترام میں نہیں اٹھے، حسین کا نقصان نہیں ہوا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ حلال کے اور جائز اولاد ہی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، حسین کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب سنیے، تاریخ میں لکھا ہے، میں غم کے بیان پر آ گیا، بلایا گیا، یزید کا لیٹر دکھایا گیا، یزید کا لیٹر آیا ہے، معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین السلام نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اللہ کے لیے، اللہ کی طرف جانا ہے، ختم۔ کہنے لگا کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبایع مثلی مثلہ، میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ امام حسین السلام یہ کہہ کر کے جانے لگے۔ مروان جو بازو میں بیٹھا تھا نا، اس نے کہا ولید سے کہ اگر اس وقت تم نے حسین کو جانے دیا تو پھر حسین واپس نہیں آئیں گے۔ ولید نے پوچھا کیا کروں؟ کہا ان کا سر کاٹ دو، قتل کر دو۔ حسین نے سن لیا، پلٹ کر دیکھا، اللہ اکبر کی ایک آواز بلند کی اور فرمایا کہ اے مروان، اے ولید، کیا تمہاری اتنی جرت کہ ہمارے وطن میں، میرے نانا کے اس شہر میں تم مجھے قتل کر دو؟ حسین کی آواز بلند ہوئی، گورنر ہاؤس دارالامارہ کا دروازہ ٹوٹا، اونچا دروازہ تھا، ٹوٹا۔ عباس سب سے آگے آگے تلوار لے کر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہماری زندگی میں ہمارے مولا پر کوئی حملہ کر لے، ہمارے مولا کوئی گستاخی کر لے، تاریخ میں لکھا ہے حسین نے روکا، عباس مدینہ ہے، ابھی کربلا نہیں آئی۔ حسین نے عباس نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ حسین واپس اپنے گھر میں آئے، جوانوں کو لے کر کے آئے، جناب زینب کو بلایا، فرماتے ہیں بہن زینب اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، بہن مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب زینب نے حکم دیا، قافلہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تاریخ آئی 28 رجب کی، امام حسین علیہ السلام آج رخصت ہونے والے ہیں، آج مدینہ چھوڑنے والے ہیں۔ حسین اپنے نانا کی قبر پر پہنچے، اپنے بزرگوں سے رخصت ہونے کے لیے حسین آئے ہیں، اور آ کر کے ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، نانا اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، نانا آپ کی امت والے اب رہنے نہیں دیتے، نانا اب مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین نانا کی قبر پر بیٹھ کر دیر تک روتے رہے، دیر تک روتے رہے، اس کے بعد اٹھے، پھر اماں کی مزار پر آئے، پھر اپنے بھائی حسن کی مزار پر آئے، اور آ کر بھیا حسن سے رخصت ہوئے، بھیا اب تمہاری قبر پر چراغ جلانے والا نہ آئے گا، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے جب حسین نانا کی قبر کی طرف گئے تھے تو ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ چلتا ہو، جب اپنے بھائی کی قبر کی طرف گئے تو ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ اور شہنشاہ چلتا ہو، اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کے چل رہے تھے۔ لیکن جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو اس طرح دوڑتے ہوئے گئے جیسے کوئی بچہ دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ حسین دوڑ کر گئے، ماں کی قبر پر گر گئے اور ایک جملہ کہا، اماں لہو میں ڈوبا بدن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ آزادارو، اماں سے رخصت ہو رہے ہیں حسین، اور ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا اماں، اے اماں پردیسی بیٹے کا سلام قبول کرو، اماں بیٹے کا سلام قبول کرو۔ قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام
سلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام۔ جب نہیں آواز آئی ہو حسین تم آگے آگے چلو، ماں پیچھے پیچھے چلے گی، تم جہاں جہاں جاؤ گے فاطمہ ساتھ ساتھ جائے گی۔ حسین گھر میں آئے، عزادارو روایتیں بتاتی ہیں کہ حسین گھر میں تشریف لائے، یہاں قافلہ تیار ہو چکا ہے، محملیں آ چکی ہیں، گھوڑے تیار ہو چکے ہیں، اونٹوں پر محملیں رکھی جا چکی ہیں۔ عزادارو راوی کہتا ہے کہ ایک ایک مدینے میں عجیب کوہرام تھا، مدینے میں ہر انسان رو رہا تھا کہ ہمارا مولا حسین جا رہا ہے، چاہنے والے رو رہے تھے۔ عزادارو ایک عجیب لوگوں میں بے چینی تھی کہ ہائے ہمارا مولا رخصت ہو رہا ہے۔ عزادارو اب روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بی بی گھر سے نکلنے لگی اور اونٹوں کی محمل پر جا کر بیٹھتی تھی۔ عزادارو ایک بی بی جا کر بیٹھتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے حسین گھر کے باہر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عباس کھڑے ہیں، قاسم کھڑے ہیں، اونو محمد کھڑے ہیں، اکبر کھڑے ہیں۔ عزادارو ایک بی بی جاتی ہے، جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ عزادارو رباب آئی، سوار ہوئی، ام لیلہ آئی، اکبر نے سوار کرایا، کلثوم آئی، عباس نے سوار کرایا۔ عزادارو سب سوار ہو رہے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا، 24 کنیزوں کے بیچ میں ایک بی بی نکلی۔ حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عباس دوڑ کر آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے۔ عزادارو پہچان گئے نا، یہ حسین کی بہن زینب کبریٰ۔ عزادارو زینب اپنی محمل کے قریب آئی، اس ناقے کے قریب آئی جس پر محمل رکھی تھی، جس میں زینب کو سوار ہونا تھا۔ جیسے ہی قریب آئی اکبر زمین پر بیٹھ گئے۔ اکبر قریب آ گئے، عباس زمین پر گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گئے۔ شہزادی قدم رکھیے اور محمل میں بیٹھ جائیے۔ حسین آگے بڑھے، زینب کو سہارا دینا چاہا۔ زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا آج میں آپ کے ہاتھوں سے سوار نہیں ہوں گی، آج مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو آپ کی شہادت کے بعد مجھے ناقے پر سوار کرائے گا۔ ایک کونے میں ہمارا بیمار امام زین العابدین کھڑا تھا، امام سجاد آگے بڑھ کر پھوپھی کو سہارا دیا، محمل میں سوار کرایا۔ قافلہ چند قدم آگے بڑھا تھا، ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی، مولا حسین آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے۔ قافلہ روکا گیا، حسین آئے اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ عزادارو بیمار بیٹی کو گلے لگایا، بیٹی رخصت کر دیا تھا، اب کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ صغریٰ کہتی ہے، بابا ایک بار میرے اصغر کو میرے گود میں دے دیجئے۔ اصغر کو لایا گیا، فاطمہ صغریٰ نے اپنی گود میں لیا، اصغر لپٹ گئے، بہن سے لپٹ گئے۔ عزادارو اب حسین فرماتے ہیں، بیٹی اب ہمیں رخصت ہونے دو، اب ہمیں جانے دو۔ فاطمہ صغریٰ کہتی، بابا اصغر خود سے آ جائے تو لے لیجئے گا۔ حسین ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن اصغر اپنی بہن سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے حسین نے کیا جملہ کہا تھا۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہیں یہی جملہ کہا تھا کہ اے اصغر تم نہ گئے تو کون کربلا میں میری مظلومی کی گواہی دے گا۔ بس اتنا جملہ کہا، اصغر باپ کی گود میں آ گئے، حسین نے گود میں لیا، قافلہ رخصت ہو گیا۔ فاطمہ صغریٰ روتی رہ گئی، ہائے میرا بابا رخصت ہو گیا، ہائے میرا اصغر رخصت ہو گیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، ہے اب کرب
بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں کتنی میں کوئی وعدہ کتنی میں کوئی وعدہ ہاں تجھ سے کیا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے غربت میں مجھے جیسے غربت میں مجھے جیسے ہے اب جانا پڑا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم ہے اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے پہنچائے گا منزل پر پہنچائے گا منزل پر اب ہم کو خدا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا اماں کی لہد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا اماں کی لہد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا اس وقت کلیجے پر اس وقت کلیجے پر خنجر سے چلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی اب دیکھے گی سب دنیا اب دیکھے گی سب دنیا سر اس کا کھلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم ہے اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں
دے ہم کو دعا نانا. میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی. میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی. پردیس میں ہوے گی پردیس میں ہوے گی. اس پر بھی جفا نانا. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا. آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کرب بلا نانا. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا. ریحان لرزتا تھا مرقد بھی پیغمبر کا. لرزتا تھا مرکز بھی پیغمبر کا. شبیر جو کہتے تھے شبیر جو کہتے تھے میں مرنے چلا نانا. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا. آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم ہے اب کرب بلا نانا. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا. تیرے شہر سے جاتے ہیں. یا حسین ہائے حسین یا حسین ہائے حسین یا حسین ہائے حسین یا حسین ہائے حسین. بچ گیا دین خدا گھر لٹ گیا ہمشیر کا. بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا. بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا. قید ہو کے شام جانا قید ہو کے شام جانا وارث تطہیر کا. بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا. بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا. آ گئی اجڑے ہوئے خیموں میں فوجے اشکیا. آ گئی اجڑے ہوئے خیموں میں فوجے اشکیا. آگ کے طوفان میں جھولا آگ کے طوفان میں جھولا جل گیا بشیر کا. بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا. بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا. چیر ڈالا ظلم کی برچھی نے اکبر کا جگر. چیر ڈالا ظلم کی برچھی نے اکبر کا جگر. پڑھ سکا نہ بھائی خط پڑھ سکا نہ بھائی خط اجڑی ہوئی شمشیر کا. بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا. بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا. مادر اصغر سے یہ ملعون حرمل نے کہا
کے قرآن کا سر تھا سنا کی نوک پر، نعت کے قرآن کا سر تھا سنا کی نوک پر، وارث ہے کہ پھول سی گر، وارث ہے کہ پھول سی گر، دن پہ آئے شمشیر کا، بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا، بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا، ویسے تو اختر درے سیدہ کا سگ ہے مومنوں، ویسے تو اختر درے سیدہ کا سگ ہے مومنوں، علمہ والا ہے وسیلہ، علمہ والا ہے وسیلہ میری ہے تحریر کا، بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا، بے کفن لاشا پڑا تھا دشت میں شبیر کا، دشت میں شبیر کا، دشت میں شبیر کا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على